اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کو خوابوں کی تعبیر میں خوش آمدید کہیں گے۔ آج اس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں خواب میں جن شخصیات کو ہم دیکھتے ہیں عموماً خواب میں یہ پائی جاتی ہیں، جس کی تعبیرات مکمل طور پر ڈفرینس ہوں گی، جس کی تعبیرات جاننا آپ پر مکمل طور پر واجب بھی ہے، جو کہ آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جس میں خواب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھنا، جو کہ صحابی رسول ہیں، جنہیں خواب میں دیکھنا کیسا اور اس کی تعبیرات، اور اس کے علاوہ جس میں ہمارے بزرگان دین جن کو خواب میں دیکھنا کیسا، جن میں حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنا ان کی تعبیرات، اور آخر پر حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا اور اس کی تعبیرات کو جاننے سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے، اور ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر سکرین پر آپ اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی تعبیرات ہوں آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے جان سکتے ہیں۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، خواب میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا، ان کی تعبیر آپ تک شیئر کریں گے، جس میں موزن کی عزت و درجہ ملے، عاشق رسول ہوگا، دنیا سے کنارہ کش ہوگا، دنیا سے بالکل اس کا لگاؤ وغیرہ نہ ہوگا، لیکن وہ موزن کی عزت و درجہ ملے گا، عاشق رسول بھی بنے گا۔ موزن کی عزت و درجہ ملے گا اسے، یعنی کہ وہ موزن اذان دینے کے لیے اس کو یہ شرف حاصل ہوگا۔ اور نمبر 2 پر حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنا اور اس کی تعبیر، گوشہ نشینی اختیار کرے اور آبادی کے بجائے جنگل میں رہنا پسند کرے گا۔ یہ تھی حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنا خواب میں اور اس کی تعبیر، مرشد کامل ملے گا، نیک رستہ اختیار کرے گا، کسی بھی بزرگ سے کچھ ملے، دولت مند ہو اور سخاوت اختیار کرے گا۔ مرشد کامل ملے گا، نیک رستہ اختیار کرے گا، کسی بزرگ سے کچھ ملے، دولت مند ہو اور سخاوت اختیار کرے گا۔ تو یہ تھی ناظرین کرام آج اہم ویڈیو میں، جو کہ ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے جس طرح وفا کی، ان کو خواب دیکھنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر تھی، اور اس کے علاوہ ہمارے بزرگان دین حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت غوث اعظم کی زیارت کرنا، اس کی تعبیر آپ نے جانی۔ ناظرین کرام، آج تعبیرات معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اہم ٹاپک پر بات کریں گے، جس میں والدین کا احترام کرنا۔ آج اس پر ہم ٹاپک پر بات کریں گے، جس میں والدین کے اولاد پر اس قدر احسانات ہوتے ہیں کہ اگر ان کی خدمت میں انسان ساری زندگی بھی گزار دے تب بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہے، ان کے حقوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیا ہے، ان کا شکر ادا کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ چند آیات ملاحظہ آپ کر سکتے ہیں، جو ترجمہ آپ تک شیئر کیا جائے گا۔ اور آپ کے رب نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ترجمہ، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ والدین ہمارے محسن ہیں، وہ ہمارے وجود کا محسوس اور ظاہری سبب ہے، انہوں نے ہمارے وجود، پرورش اور تربیت کی خاطر طرح طرح کی مشکلات جو کہ برداشت کی ہوتی ہیں،
اور پریشانیاں وغیرہ برداشت کی ہیں اور کسی قسم کی قربانی سے درخیز نہیں کیا، کسی قسم کی جو مشکلات پریشانی ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے فیس کیا ہے۔ والدین کے حقوق کا اعتراف تمام مذاہب کرتے ہیں، لیکن اسلام نے خصوصیات سے اس پر بہت زور دیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے بعد خدمت والدین کا درجہ بتایا ہے۔ نماز کے بعد والدین کا درجہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا، وہ ذلیل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، پھر ان کی خدمت نہ کر کے جنت میں داخل نہیں ہوا۔ کہ جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا، جب وہ بڑھاپے میں پہنچائے تو ان کی خدمت نہ کی تو وہ دوزخ میں ہے، تو ان کی خدمت وغیرہ نہ کر سکتا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، آپ کو دیکھنا چاہیے، آج اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، جس طرح بھی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، بڑھاپے کو چلے گئے ہیں، چل نہیں سکتے، لیکن آپ ان کی خدمت کریں، جس طرح بھی ہو سکے آپ جنت خرید سکتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے، آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت والدین کو جہاد جیسی عظیم عبادت پر بھی ترجیح دی ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی۔ جب ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو جہاد میں شرکت کے لیے کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرتے رہو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جاؤ اور جا کے والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے۔ والدین اگر غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ امور دین میں ان کی اطاعت نہ کی جائے، البتہ دنیاوی معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور ان کو دین اسلام کی دعوت دی جاتی رہے، یہی ان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ ناظرین کرام، آپ نے جانا کہ اگر والدین انہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو، غیر مسلم ہو، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک اچھا ہونا چاہیے، تو ان کو دین کے معاملے میں اگر وہ آپ کو کہیں کہ آپ اس دین پر نہ چلیں، لیکن آپ ان کی بات پر نہیں توجہ نہیں دینی، لیکن دنیاوی معاملات میں آپ نے ہر کام کو ماننا ہے، لیکن اسلام کے معاملے میں اگر وہ آپ کو کہیں کہ یہ اسلام چھوڑ دو، تو آپ نے یہ بات ہرگز نہیں ماننی۔ صرف یہی ماننا ہے کہ صرف ان کی خدمت کی جائے، بس دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی چاہیے، کیونکہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کی خلافی نہ ہونی چاہیے، وہ حکم پہ جا لانا چاہیے، اس کے بعد ماں باپ کا ان پر جو خدمات ہیں ان کو سراہا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ قرآن و حدیث میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو تاکید آئی ہے، اس کا خلاصہ مندرجہ ذیل نکات کی شکل میں ہے۔ والدین کا ادب و احترام کیا جائے، دل و جان سے ان کی خدمت کی جائے، ہمیشہ ان کا شکر گزار رہا جائے، ان کی محبت کو باعث سعادت سمجھا جائے، ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، جس میں ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کی جائے، غیر مسلم ہوں تب بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، ان کے لیے
دل سوزی سے برابر دعا کی جائے، ہر لحاظ سے ان کے اچھائی کے لیے دعا کی جائے اور ان سے دعا بھی لی جائے، لیکن انہیں اسلام کی دعوت دی جائے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اسلام میں والدین کے علاوہ دوسرے تمام رشتہ داروں اور بزرگوں کے ساتھ حسن معاملہ اور عزت و احترام پر بہت زور دیا ہے۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو بزرگوں کا احترام نہ کرے، بچوں پر رحم نہ کھائے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جانا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہ کرے، بچوں پر شفقت نہ کرے، ان پر رحم نہ کھائے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگی ہوں جس میں ہم نے یہ تعبیرات آپ تک شیئر کی ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نے آج جو اہم موضوع پر اور ٹاپک پر بات کی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو جاری ہو سکے۔ اور دیے گئے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی قسم کی تعبیرات اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس واٹس ایپ نمبر پر بتا دی جائیں گی۔ کہیں سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔